خواتین و حضرات، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ کچھ گفتگو اس چینل پر ہونی چاہیے آپ کی طرف سے صوفیزم کے بارے میں. تو میں نے ان کو بہت حیران کن نظروں سے دیکھا کہ مجھ گناہ گار ایک عام سے ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ کا اتنے بڑے موضوع اور ایسے گہرے موضوع جس کا تعلق صوفیزم سے ہو، اس پر میں کیا رائے دے سکتا ہوں. بس جو ٹوٹی پھوٹی آراء مختلف حوالوں سے کہ صوفیزم کا ترک تعلق کیا ہوتا ہے، اس طرح کی چند باتیں تو میں آپ سے اس چینل پر کر ہی چکا ہوں کہ صوفی تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کسی کیچڑ میں رہتے ہوئے ایک کنول کے پھول کی طرح معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو میں نے ان سے یہ وعدہ ضرور کیا کہ میں آپ سے ان چند شخصیتوں کی ملاقات کرا دوں گا جن کو میں صوفی سمجھتا رہا ہوں. اپنی پریکٹس پہ ان سے ملاقات کے دوران مجھے یہ لگا کہ یہی صوفی ہوتا ہوگا. تو اس حوالے سے جو میرے چند تجربات اور مشاہدات ہیں وہ میں نے سوچا آپ سے ضرور ان کا ذکر ہونا چاہیے. میری نظر میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لے کر آئے غیر محسوس انداز میں، اس کا گرو بن کر نہیں، اس کا پیر بن کر نہیں، اس کو آرڈرز کر کے نہیں، اس کو کنونس کر کے بھی نہیں، بس کچھ ایسی تبدیلیاں اس انداز سے لے کر آئے کہ جتنا وقت اس شخص نے اس صوفی کے ساتھ گزارا ہو، غیر محسوس انداز سے یہ شخص اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرتا چلا جائے، اور وہ محسوساتی لیول پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ باقاعدہ طور پر کسی لیکچر یا کسی انسٹرکشنل اسٹیٹ میں صوفی نے اپنے اس ساتھی، اس دوست یا اس شخص کے کو نہ پیش کی ہوں جو اس کے ساتھ رہا ہے اس دوران میں، بلکہ اس کا انداز اس طرح سے ہو جس سے ہمارے ایک بہت پیارے دوست ڈاکٹر خالد بخاری صاحب کہتے ہیں آسموسس، یعنی بس وہ ان دو کا ساتھ چلتے رہنا اور پھر آپ کا آہستہ آہستہ بدلتے جانا ایک عام شخص کی حیثیت سے، صرف اس لیے کہ آپ صوفی کی کمپنی میں ہیں. مجھے زندگی میں موقع ملا کچھ وقت گزارنے کا اپنے استاد محترم جنرل عشرت حسین صاحب کے ساتھ، اور پھر اپنے اتنے ہی محترم استاد پروفیسر مبشر ملک صاحب کے ساتھ گزارنے کا. تو ان کا انداز تو انسٹرکشنل انداز تھا، وہ بھی صوفی تھے وقت کے. وہ انسٹرکشنز کے ساتھ چینج کرتے تھے انسان کو، باقاعدہ طور پر تربیت کرتے تھے. لیکن یہ جو انداز جس کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، اس انداز میں صوفی کوئی انسٹرکشنز نہیں دیتا کسی کو بھی اپنے ارد گرد، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اس سے ڈاکٹر بخاری صاحب آسموسس کا اثر کہتے ہیں کہ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں اس صوفی کے اندر، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان لوگوں میں سرات کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ شخص اپنے علم میں، اپنی سمجھ بوجھ میں، اپنے گنوں میں، اپنے انداز میں بدل سا جاتا ہے. اور پھر واقعی یہ جو تبدیلی ہے یہ پرماننٹ لیول کی ہو جاتی ہے. یہ تبدیلی کن چیزوں میں آتی ہے؟ کیا اس سے علم بڑھ جاتا ہے اس شخص کا؟ کیا وہ زیادہ ہنرمند ہو جاتا ہے؟ کیا وہ زیادہ با اخلاق ہو جاتا ہے؟ نہیں. نہ تو وہ بہت زیادہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی باقاعدہ طور پر ہنر حاصل کر رہا ہوتا ہے، نہ باقاعدہ اس کو کوئی اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو صوفی ہے اس کو اندر سے اس طرح سے بدل دیتا ہے کہ اس کا علم، ہنر اور اخلاق سب کچھ مل کر اس کو روحانی طور پر ایلیویٹ کر دیتا ہے، ایک الگ انداز کا شخص بنا دیتا ہے. اور وہ الگ شخص جو ہے وہ سم ہاؤ زمانے میں جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی انٹینسٹی اور اس جو اس کا انداز ہوتا ہے وہ زندگی گزارنے کا، وہ بالکل بدل جاتا ہے. یہ جو تبدیلیاں لانے والے شخص ہوتے ہیں معاشرے میں، انہیں صوفی کہتے ہیں. خود وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے اپنی شخصیت کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، یہ وہ تذکرہ ہے
جو میں ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ان چند لوگوں کا ذکر کر کے کروں گا جن کو میں صوفی سمجھتا ہوں، یا جن کو مجھے لگا کہ اگر کوئی صوفی ہوتا ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ان شخصیات کا جب ذکر کرنا شروع کروں گا تو اس پہ سب سے پہلا تذکرہ ہوگا میری ایک میں یعنی زمانے کی نظروں میں تو وہ میری پیشنٹ ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے زندگی میں، سمجھانے کی کوشش کی ہے بغیر کچھ باقاعدہ طور پر انسٹرکشن دیے ہوئے، اور ان کا میں نام تبدیل کر دوں گا کیونکہ میں نے ان سے اجازت تو لی ہے یہ سب گفتگو آپ سے کرنے کی، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ شاید یہ زیادہ ایتھیکل ہوگا کہ میں ان کا نام استعمال نہ کروں ان ویڈیوز میں۔ تو جیسے آپ نے سن رکھا ہے نا زبیدہ آپا کے ٹوٹکے، تو یہاں میں ان کا نام تبدیل کر کے ذہین آپا کے جو تجربات ہیں اور ذہین آپا کی جو گفتگو ہے اور ان کے جو انداز ہیں زندگی کے اور زندگی گزارنے کے ٹوٹکے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ذہین آپا خود اپنی زندگی کس طرح گزارتی ہیں اور کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک صوفی خاتون ہے۔